احصاء اور شمار نہیں کر سکتا۔ ایک آنکھ کے ایک آئینے کی ایک طرف کے آنکھ کے اندر، اس کے اندر جو قرنیہ ہے اس کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ LED لائٹس ہیں جس سے انسان دیکھتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار انسان ہے۔ اللہ نے اتنے احسانات جتانے کے بعد اللہ نے پھر بھی احسان نہیں جتلایا۔ یہ نہیں کہا کہ لوگوں میرا احسان مانو کہ میں نے تمہیں یہ نعمتیں دی، اجمالاً بیان فرمایا، لیکن کسی ایک نعمت کو گن کر احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے، دیکھیں کائنات میں سورج نہ نکلے ہم ہلاک ہو جائیں، سورج نکل جائے اور ڈوبے نہیں ہم ہلاک ہو جائیں، سردی ٹھہر جائے گرمی نہ آئے تو بھی ہم ہلاک، گرمی آ جائے اور سردی نہ آئے تو بھی ہم ہلاک ہو جائیں، زمین پر زندگی کا وجود نہ رہے، نہ خارج میں نہ باطن میں کسی نعمت کا ہم احصاء اور شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کسی پر احسان نہیں جتلایا کہ لوگوں میرا احسان مانو کہ میں نے تمہیں سورج دیا ہے، میرا احسان مانو کہ میں نے بغیر پیسے کہ تمہیں اتنی آکسیجن دی ہے کہ تم دن رات زندہ رہتے ہو، آکسیجن کو میں سک کر لوں بند کر لوں تم ایک پل میں ہلاک ہو جاؤ۔ کسی نعمت کو ہم گن نہیں سکتے، لیکن اللہ نے کسی نعمت کو جتلایا نہیں، کسی نعمت کو احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو اللہ نے ہم پر احسان کیا، اس کو جتلایا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً ضرور اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے ایمان والوں پر، ماننے والوں پر۔ نہ ماننے والوں سے اللہ نے خطاب ہی نہیں کیا، نہ ماننے والوں سے اللہ نے خطاب نہیں کیا۔ اذ بعث فیہم رسولا، جب اللہ نے ان کے اندر ایک رسول کو مبعوث کیا، عظیم رسول کو۔ اب عربی زبان کے قریبی نے جب اس پر تنوین آ جائے تو عموم کا حکم دیتا ہے، لیکن کبھی تخصیص کا حکم دیتا ہے وہ، یعنی عظیم رسول۔ رسولن کی تنوین حضور کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے کہ ایک عظیم رسول مبعوث کیا۔ اب یہاں سے ہم ایک مسئلے کا، ایک اہم مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں بلکہ ہمارے اہل سنت کے اندر بڑا کنفیوژن کا باعث ہے، ہم اس طرف اس کا رخ موڑتے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات پر بات کریں تو ساری زندگی بھی باتیں کرتے رہیں، بلکہ ساری زمانے میں باتیں ہوتی رہیں تو مکمل نہیں ہوں گی۔ ہمیشہ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، سمندر سیاہی بن جائیں، سارے درخت جو ہیں وہ کلمے بن جائیں، ساری کائنات تختی بن جائے، اللہ کے حبیب کی اللہ کی باتیں لکھنا شروع کر دو، ختم نہیں ہوں گی، اگرچہ اتنا تم اور بھی لے آؤ تب بھی ختم نہیں ہوں گی۔ ہم جس پہلو کی طرف توجہ کراتے ہیں وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آج موجود ہیں یا نہیں، یعنی حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسئلہ ہم اپنے بھائیوں کے سامنے پیش کرنے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیات ظاہری میں 23 سال اعلان نبوی کے بعد ہمارے درمیان موجود رہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کے بعد آپ نے وصال فرمایا، آپ کی وفات ہوئی، تو کیا آج کی ہماری اس زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق واسطہ ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا پیغام دے کر دنیا سے رخصت ہو گئے؟ جیسا کہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کا خیال ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام دینے آئے تھے، پیغام دے کر چلے گئے، اب ہماری موجود زندگی سے ان کا نہ کوئی تعلق، نہ کوئی علاقہ، نہ ان کا کوئی واسطہ۔ عام لوگوں کا یہ قرینہ ہے، اور اہل سنت و جماعت بھی بیچارے جو مسلمان ہیں، صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، وہ بھی کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، اور اس پر مستداد یہ کہ جو حضور کی حیات کا انکار کرنے والے ہیں وہ قرآن مجید اور احادیث طیبہ کی کچھ مثالیں بھی پیش کرتے ہیں۔ مثلا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے بھی موت ہے اور ان کافروں نے بھی مرنا ہے۔ اور عربی زبان کے قرینے میں جب نکرہ پر نکرہ داخل ہوتا ہے تو دونوں میں مغایرت ہوتی ہے، یعنی دونوں کی کیفیت میں فرق ہوتا ہے۔ حضور کی وفات اور ہماری موت کے اندر بڑا فرق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو بڑی ہے، اللہ نے ایک عام گناہگار مسلمان، گناہگار اور کافر بندے اور ایک نیکوکار بندے کی موت کی کیفیت کے فرق کو بیان کیا ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، نیک لوگ اور برے لوگوں کی وفات کے فرق کو اللہ نے الگ رکھا، سب کی موت یکساں نہیں ہوتی۔
تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے لیے قرآن مجید میں یہ فرمایا، تو اس کا مطلب یہ اگر یہ جملہ ایسا ہوتا کہ حضور کو ہماری طرح کی موت ہوتی، اللہ رب العزت فرماتا انکا وانہم میتون، انکا وانہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی موت، یہ ایک جملے میں بات پوری تھی۔ لیکن ہمارا اور آپ کے ایمان میں ایک بات شامل ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک زیر زبر بھی اضافی یا کم نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انکا میتون انہم میتون، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بے شک آپ کے لیے بھی موت ہے اور ان کافروں نے بھی مرنا ہے۔ تو حضور کی وفات ہماری طرح کی وفات ہے نہیں، ایک بات تو یہ یاد رکھیے۔ پھر ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ اللہ نے احسان جتلایا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص آپ کو ایک لباس، ایک جوڑا کپڑوں کا دیتا ہے، مثال کی بات کرتے ہیں، یا ایک عطر کی بوتل لگا لیجیے، ایک عطر کی بوتل کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو دے دے، اس کی قیمت 1000 روپے، مثال کے طور پر ہم فرض کر لیتے ہیں کہ 1000 روپے اس عطر کی قیمت ہے پرفیوم کی، وہ کسی کو دے دے اور دینے کے تھوڑی دنوں کے بعد کہے کہ بھائی وہ میری بوتل مجھے واپس کر دو، اس کو کہے کہ بوتل واپس کر دو اور بوتل اس سے واپس لے لے، اور بعد میں اسے کہے کہ میرا تجھ پر بڑا احسان ہے کہ میں نے تجھے خوشبو دی تھی، وہ کہے گا بھائی تیرا کیا احسان ہے، اتنا بڑا تو احسان جتلا رہا ہے، ایک عطر کی شیشی دی تھی نا، اور پھر وہ بھی واپس لے لی، وہ بھی تو نے واپس لے لی، احسان تیرا اگرچہ بہت قیمتی نہیں تھا، 1000 کا تھا، لیکن مجھ پر احسان رہتا اگر وہ میرے پاس رہتی، لیکن جب وہ احسان تو نے واپس لے لیا، پھر احسان جتلانے کا کیا مطلب ہے؟ تو بعین ہی اسی کو قیاس کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اگر حضور کا ہم سے تعلق 23 سال پر مشتمل ہوتا تو امت قیامت میں اللہ سے کہتی اے اللہ ہماری عمر 60-70 سال ہوئی، جسم میں اتنی تو نے نعمتیں عطا فرمائی، ان پر احسان نہیں جتلایا، 23 سال کے لیے اور ایسا نبی بھیجا جس کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، اس پر بھی تو ہمیں احسان جتلاتا ہے۔ کوئی بتائے کہ یہ عقل کے قرینے میں یہ بات فٹ آتی ہے؟ لازم تھا کہ وہ نعمت ہمیشہ رہتی اور وہ نعمت عام سی نہ ہوتی، وہ 100 روپے کی عطر والی شیشی نہ ہوتی، 100 روپے والی عطر کی شیشی ہوتی تو لوگ کہتے ہیں 100 روپے کی اوقات کیا، اگر تو نے دے ہی دیا مجھے اس کی کیا اوقات ہے؟ تو لازم ہے کہ تحفہ قیمتی ہو اور لازم ہے کہ وہ تحفہ ہمیشہ موجود رہے۔ ہمارا یہی مقدمہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہیں، اپنے مقام پر موجود ہیں مدینہ طیبہ قبر اطہر میں، لیکن ہماری زندگی کی روحانیتوں میں آپ کا پورا دخل ہے اور آپ ہمارے کاموں ہمارے اعمال سے واقف ہیں، ہمارا مشاہدہ اور مناظرہ فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، حیات حقیقی کے ساتھ زندہ ہیں۔ تو اب ہم اس کو بتائیں گے کہ قرآن مجید میں یہ فرمایا کہ انکا میتون وانہم میتون، اور فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کے لیے موت کا مزہ ہے۔ تو اس سے کیا مراد ہے اور اس کا عام بندوں پر اطلاق کیسے ہوگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اطلاق کیسے ہوگا؟ یوں ہی حدیث شریف کے اندر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی مقبوض، میری روح قبض کی جانے والی ہے، میری روح مبارک قبض کی جائے گی، انی مقبوض، میں مقبوض ہونے والا ہوں، قبض کیا جانے والا ہوں۔ اور بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا، بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حواس سے بیگانہ ہو گئے، تلوار سونک کر مسجد نبوی میں آ گئے اور کہا کہ جس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا، میں اسے قتل کر دوں گا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، قربان جائیے آپ کی استقامت پر اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات نبوت پر کہ آپ کا عکس تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آگے آئے اور انہوں نے عمر کو ایک ہاتھ سے ادھر دھکا دیا اور عمر ایک طرف ہو گئے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔